بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ عید الفطر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے، اس کے احکام اور مسائل کیا ہیں اور اس کے فضائل کیا ہیں۔ مسلمانوں پہ رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے، اور جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اس کے بعد شوال کی یکم تاریخ کو عید الفطر خوشی کا دن منایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے دو عیدیں ہیں، دو خوشی کے دن ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اور عید الفطر اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان نے ایک مہینہ، مسلمان نے ایک ماہ اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے کھانا پینا چھوڑ دیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اپنے شب و روز کو رب کے سامنے حلال چیزوں کے سے رک گیا، تو اب اللہ ہی اس کا انعام دینے والا ہے، اور اس کی وہ عبادت کے بعد وہ خوشی کا دن منایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر خوشی ہو یا غمی ہو، ایک حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اسلام نہ خوشی میں حد کو تجاوز کرنے کی بات کرتا ہے، نہ غمی میں حد کو تجاوز کرنے کی بات کرتا ہے۔ اب عید الفطر کس طرح منائی جاتی ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس سے پہلے ہم ایک برائی جو آج معاشرے میں سرایت کر چکی ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ عید الفطر کی جو چاند رات ہوتی ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا حدیث مبارکہ میں، کہ انسان نے رمضان میں جو روزے رکھے، مسلمان نے اس کا جائزہ کرے کہ میں نے کون سی عبادت کی، کس عبادت میں ریا شامل تھی، کس عبادت میں نے رب کی رضا کے لیے کی، کون سی چیز مجھ سے چھوٹ گئی، ایک جائزہ لے وہ۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جب چاند رات آتی ہے تو ایک وہ بےہودگی کی فضا قائم کر دی جاتی ہے۔ چاند رات میں بازار آباد ہو جاتے ہیں، مسلح چھوڑ دیے جاتے ہیں، عبادت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے شیطان کی آزادی کا ایک پیش خیمہ بھی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ مسلمان کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جس رات آپ اپنا اجرت لے سکتے تھے، اجرت کے لیے آپ رب کے سامنے پیش ہو سکتے تھے، اس رات آپ شیطانی اعمال میں مبتلا ہو گئے۔ عورتیں بازاروں میں نکل جاتی ہیں اور اتنی فضول رسمیں اور بے ہودہ ترین رسمیں کی جاتی ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اپنے اعمال کو غارت کرنے والی بات ہے۔ تو عید الفطر خوشی، رمضان کی خوشی میں منائی جاتی ہے، اور شریعت اسلامیہ میں عید الفطر کے سے پہلے صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر ادا کرنا ضروری ہے، واجب کرنا۔ اور صدقہ فطر آپ کے روزوں کی زکوٰۃ ہے، اس کی پاکیزگی کے لیے ہے کہ جو کمی کوتاہی نکل گئی ہو، رہ گئی ہو، وہ صدقہ فطر کے ذریعے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اگر عید الفطر کے بعد اگر ادا کیا تو وہ واجب صدقہ فطر نہیں ہوگا، بلکہ ایک صدقے میں سے ایک صرف صدقہ ہوگا۔ تو جب عید آئے تو عید کا اہتمام کرنا چاہیے، نئے کپڑے اگر اویلیبل ہوں وہ پہننے چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، نہ تو پرانے کپڑوں کو صاف ستھرا کر کے پہننا چاہیے، دکھاوے سے، ریاکاری سے اور ایسا لباس جو شریعت کے اندر ممنوع ہے اس سے بچنا چاہیے۔ غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، اور یہ یاد رکھیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھ لیا کریں، ان کا بھی خیال کریں تاکہ وہ بھی خوشی بنا سکیں۔ ان کے حالات کیا ہیں، ان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، کیا ان کے پاس عید الفطر کے دن کھانے پینے کے لیے، کپڑے پہننے کے لیے کوئی اہتمام ہے، اس کا بھی اہتمام کریں، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے اس کا۔ پھر عید الفطر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ میٹھا کھا لیا کرتے تھے، 3 کھجوریں، 5 کھجوریں، 7 کھجوریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر سے پہلے کھایا کرتے تھے۔ پھر نماز کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوتے، اور نماز کے دوران ادائیگی کے لیے جب آپ جائیں تو راستہ بدل کے جائیں، راستے میں ایک راستہ پکڑ کے جائیں، واپسی پہ آپ کا دوسرا راستہ ہونا چاہیے۔ تکبیرات تشریق پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور پھر وہاں پہ جا کر
عیدگاہ میں پہنچے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ بارش کی وجہ سے عید الفطر اور وہ مسجد کے اندر ادا کی، باقی آپ کھلی عیدگاہ میں ادا کیا کرتے تھے. عید الفطر کے اندر 2 رکعات ہیں جن میں 6 ماہ زائد تکبیرات ہیں، اور یہ اس کا عید الفطر سے پہلے کوئی خطبہ نہیں، اس کے بعد اس کا خطبہ ہے جو بھی سننا ضروری ہے. اکثر نوجوانوں کو میں ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ جب عید الفطر کی نماز ادا ہو جاتی ہے تو نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں اور جا کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز میں، حتیٰ کہ عید الفطر کا خطبہ بھی نماز کی طرح واجب ہے سننا. اور پھر ایک اور چیز کہ بےہودگی سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، شیطانی افعال سے بچیں، بچوں کو بھی ان سے دور رکھیں، نمود و نمائش سے بچیں، پھر گولہ بارود، پھر ایسی فحش قسم کے رسمیں. لباس کے معاملے میں بھی احتیاط کریں، عورتوں کے لباس کے معاملے میں بھی احتیاط کریں، مردوں کے لباس کے معاملے میں بھی احتیاط کریں، ساری احتیاط کریں. پھر رب سے اجر کی توقع رکھیں. شوال کی 1 تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، اور شوال کا مہینہ رمضان کے بعد آنے والا مہینہ ہے. اس میں 6 روزوں کا اہتمام کریں جو نفلی روزے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت اس کی بیان کی ہے، بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ انسان کی، مسلمان کی جو مطمع نظر ہے، مسلمان کا جو مقصد ہے وہ رب کی رضا ہے. خواہ وہ رمضان کے روزے رکھے یا وہ عید الفطر کی عبادت کرے، ہر حالت میں اس کا مقصد رب کی رضا ہے. تو رب کی رضا کا خیال رکھیں، اور ہر اس عمل سے جس سے آپ کا رب، میرا رب ہم سے ناراض ہو، اس سے بچنے کی کوشش کریں. امید ہے آج یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علیہ وسلم.